مسجد کمیٹی کے صدر جناب غلام یزدانی صاحب اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حیدرآباد میں خاص طور پر مسجد عالیہ میں ویکلی شریعت انفارمیشن، تاریخ اسلام اور محفل اقبال شناسی، یہ 3 پروگرام یہاں منعقد کیے جاتے ہیں اور لگ بھگ کئی برسوں سے یہ پروگرام یہاں چل رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج تاریخ اسلام کی 1128 نشست ہے یہ، اور اس میں میں نے عنوان چنا ہے، منتخب کیا ہے کہ فلسطین تاریخ کے آئینے میں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ کا آغاز آدم علیہ السلام کے دنیا میں تخلیق ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کا پہلا آدمی آدم علیہ السلام ہے، اور یہیں سے اسلامی تاریخ کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ اور حضرات، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان ایک دم مہذب نہیں بنا، وہ آہستہ آہستہ سے کلچرڈ بینگ بنتا رہا۔ آدم علیہ السلام کے دور کی زندگی دیکھیے آپ، اس کے بعد کے انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیے آپ کہ ان میں کیسے کیسے حالات تھے، کیسے کیسے واقعات تھے، سماجی واقعات، سیاسی حالات، اور پھر قوموں کے جو حالات تھے، ان تمام کا مختلف انبیاء سے ربط ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، ہر دنیا کے علاقے میں کئی قومیں اپنے اپنے لحاظ سے حکومت کرتی رہی ہیں۔ فلسطین میں بھی اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو کئی قومیں، یوں تو پہلے ہمیں ذکر ملتا ہے انبیاء علیہ السلام، ہمارے جو پیغمبر تھے 1,24,000، اس میں سے چند پیغمبر فلسطین میں پیدا بھی ہوئے ہیں، وہاں حکومت بھی کیے ہیں، اور وہاں مدفون بھی ہیں۔ فلسطین کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین، برکت والی سرزمین، فضیلت والی سرزمین، جہاں جہاں انبیاء کا گزر ہوتا ہے، جہاں جہاں سے پیغمبروں کا گزر ہوتا ہے، وہ صحرا ہو یا سنگلاخ زمینیں ہو، اللہ کے حکم سے وہ سرسب و شاداب ہو جاتی ہیں۔ پیغمبروں کا یہ مقام ہے میرے بھائی، 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں ہم۔ تو فلسطین کا بھی ماضی، حال اور مستقبل، اس کی تاریخ، بہت سے باتیں لکھی گئی ہیں فلسطین کے تعلق سے۔ تھوڑا سا میں ماضی پہ روشنی ڈالوں گا۔ حاضر تو آپ پڑھ رہے ہیں، اخبارات منصف میں، جمعہ کے ایڈیشن میں بھی آ رہے ہیں، لیکن ماضی میں بھی جو فلسطین میں کیا موقف تھا فلسطین کا، اور قرآن میں اشارے بھی آ گئے ہیں۔ فلسطین نام نہیں آیا ہے، مسجد اقصی کا نام آیا ہے ایک سورت میں، اور فلسطین زیتون کے لیے مشہور ہے۔ فلسطین زیتون کے لیے مشہور ہے، اور مصر طور سینا کے لیے مشہور ہے، ایجپٹ۔ تو اس طرح سے اور بہت سے کیا ہے مقامات کی خاص خصوصیات، خوبی، صفات رہی ہیں۔ والتین نے وہ زیتون ہے، وہ طور سینینا، وہ ھذا بلد الامین۔ یہ جو صورت ہے، بعض اسلامی مفکرین نے، مورخین نے حوالے دیے اس آیت کے ذریعے سے۔ تو فلسطین میں تھوڑا سا ماضیت بتاؤں گا، ہے کہ ذہن میں بات نہیں ہوتی فلسطین کا قدیم تاریخ کیا ہے۔ فلسطین
قبلہ اول کی بنا پر تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہے. انبیاء اکرام کی کثرت کی یہاں رونمائی ہوئی. یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین کہلاتی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب و یوسف، پھر حضرت موسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ خطہ یہ انوار نبوت سے جگمگاتا رہا. اتنے پیغمبروں سے وابستہ پوری تاریخ ہے فلسطین سے. اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے بعد ایک مدت تک باحکم الہی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. قبلہ اول ہے ہمارا. کب تک یہ بتا رہے ہیں؟ ایک مدت تک باحکم الہی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر بعد میں پھر وہ اللہ کا حکم ہوا کہ مسجد قبلتین، پھر وہاں جو کیا ہے ہمارا جو قبلہ بدل گیا ہے نا. پورا واقعہ ہے آپ جانتے ہیں. اور اسی لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے. تو پہلے وہی کیا ہے قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین، اور وہی نماز ہم رخ کر کے پڑھتے تھے. اور معراج کی رات، اب آپ بتائیے اتنے بڑے بڑے واقعات فلسطین سے مربوط ہیں. معراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی. بہت بڑا اعزاز بھی مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور امام الانبیاء کے شرف سے سرفراز ہوئے. امام الانبیاء، انبیاء کے امام، امامت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہیں سے سفر معراج شروع ہوا. مکے سے معراج کا سفر شروع ہوا. پھر کہاں یہاں فلسطین مسجد اقصی، پھر اقصی سے پھر دوسری سواری سے لے کے سدرۃ المنتہا عرش تک. اتنی بڑی تاریخ ہے جناب علی. فلسطین پورے عالم کے مسلمان، ناٹ اونلی کوئی خطے کے، کوئی مکے کے، مدینے کے نہیں، پورے عالم کے مسلمان کے لیے مقدس سرزمین ہے فلسطین. اور سفر معراج شروع ہوا جس نے انسانیت کو سر عرش مہمان نوازی کا اعزاز عطا کیا. اور یہی سفر میں جبریل علیہ السلام وہ تمام مناظر حضور کو بتاتے رہے. یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. سفر معراج میں نماز چھوڑنے سے کیسی سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ تمام چیزیں منظر دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی بنا پر امت محمدیہ کا سرزمین فلسطین مسجد اقصی بیت المقدس کے ساتھ ایک ایمانی رشتہ ہے، اٹوٹ ہے، کہ انسانی تاریخ میں سوائے ایک صدی کے جب صلیبوں کا یہاں تسلط قائم ہوا، پوری اسلامی تاریخ میں اگر دیکھیں ایک صدی یعنی 100 سال 100 ایئرس میں صلیبوں کا، صلیبوں سے مراد یہودی، وہ لوگ حکومت کرتے رہے. وہاں قبیلوں کی حکومت بھی تھی. ایک سامی قبیلہ تھا، اس کو بھی حکومت تھی وہاں. اس کے نشاندہی، اس کے آثار قدیم زمانے سے ہیں. پتھر کا دور، لوہے کا دور، سنیں آپ، اسٹون ایج، پتھر کے دور سے تحقیق ہوئی ہے. تحقیق کہاں ہو رہی ہے؟ تحقیق کے لیے تحریری چیزیں ہونا ضروری ہے. جب تک کہ آپ تحقیق نہیں کر سکتے. اس زمانے میں چمڑوں پہ، پتوں پہ، چھالوں پہ، کاغذ تو نہیں تھا، لکھے گئے، اور اس زمانے کی زبانوں میں لکھے گئے. اور وہ چیزیں کہاں؟ مصر، ایجپٹ، وہاں جا کے وہ تحقیق کرتے رہے. تو پوری نشانیاں فلسطین کی پتھر کے دور سے ملتی ہے، اسٹون ایج کہتے ہیں تاریخ میں. اور کئی ایسے قبیلے تھے وہاں، قبیلوں کا بھی جیسے کہ حکومت کا ذکر
مصر کے مورخین یا محققین نے یہ تحقیق کر کے یہ آشکار کر دیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ صلیبوں کا بھی ایک تسلط رہا یہاں اس خطے پر. اور لیکن یہ خطہ ہمیشہ پرچم محمدی کے سرنگو رہا ہے. پرچم محمدی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جو کیا ہے وہاں غلبہ رہا ہے فلسطین پر. یہاں اسلام کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا. جاذب نظر، خوشنما، پرکشش، یہ مقام ہے، یہ برکت ہے بھائی انبیاء کے وجود کی، انبیاء کے وہاں نازل ہونے کی میرے بھائی. اس لیے فلسطین جاذب نظر ہے. آج بھی فلسطین بڑا خوشنما پرکشش منظر پیش کرتا ہے. فلسطین کچھ لوگ وہاں گئے تھے، میں ان سے سنا ایک بڑی خوشگوار کیفیت ہے وہاں پر فلسطین میں، ایک پلیجنٹ ایٹماسفیئر ہے وہاں فلسطین میں. اور انبیاء کی شخصیت مخزن خیر و منبع برکات ہوتی ہے. اگر وہ بنجر زمین میں بھی اگر پہنچ جائیں تو وہ سبززار بن جاتا ہے، گرینریز ہو جاتا ہے. جہاں پیغمبر سا گزر ہوتا ہے میرے بھائی، اور سنگلاخ زمینوں میں گزرتے ہیں تو وہاں کا منظر، ماحول سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. اور فلسطین اپنی مخصوص تاریخ کے اعتبار سے محض ایک خطہ ارض کبھی نہیں رہا، بلکہ جغرافیہ نے اسے کچھ ایسی اہمیت عطا کر دی کہ اس کی تاریخ ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہی. فلسطین میں ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے تاریخی حالات رونما ہوئے ہیں، اور کہ یہ دور بین الاقوامی تنازع کا دور رہا. اگر فلسطین کے شروعاتی دور سے لے کر اب تک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو فلسطین جیسے قدیم زمانے میں ماٹو فرسوکون اعظم کے زمانے میں ارض الورائٹ یونانیوں کی تاریخ میں سیریا رومیوں سے فلسطینہ، اور فلسطینیوں کی مناسبت سے فنوشیا، بابلی نوشتیوں میں کنان، نشبی زمین، عربوں نے شام، بامانے یہاں، ترکوں نے سنجاق آف یروشلم یا ولایت بیروت. یہ تاریخ میں اس طرح سے لوگ یاد کرتے رہے، اس طرح سے آئیڈینٹیفائی رہے یہ فلسطین کے بارے میں. یہود ارض اسرائیل اور عیسائیوں نے ارض مقدس کہا ہے. مذہبی طور پر یہاں یہود، نصارہ اور مسلمان، یہ تین قومیں دعویٰ کرتی ہیں کہ یہاں ہمارے مذہبی نشانات ہیں، یہاں ہمارے مذہبی جو سو نقوش ہیں. تاریخ سے ہے یہ، اب نہیں. یہ تین لوگ، یہ تین قومیں، یہود، نصارہ کرسچن اور مسلمان، مقدس مقامات ان کے یہاں ہیں. اور سیاسی طور پر تینوں اقوام کے مفادات اس خطے سے وابستہ ہیں. پولیٹیکلی بھی کیا ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں جو کیا ہے مذہبی نقوش ہے، ہمارا پہلا حق ہے، یہاں ہماری یہ زمین ہے، ہم اس کے اصل مالک ہیں. وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں کے اصل باشندے کون ہیں؟ وہی اس کے حقدار ہیں. میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں مختلف تہذیبوں کے لوگ، مذاہب کے لوگ، زبانوں کے لوگ آتے رہے. ہندوستان میں بھی سب سے قدیم قوم دراوڑی قوم، آریہ باہر سے آئے، وسط ایشیا سے. تو یہ دراوڑی لوگ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے. آریہ آ کر ان کو ڈھکیل دیا، دراوڑی کو. دراوڑی کہاں ہے؟ یہ جو ملیالم، کیرلا، یہ تیلگو علاقے، یہ سب دراوڑی ہے قوم نسلی اعتبار سے. ورنہ اصل دراوڑیوں کا وطن ہندوستان. آسٹرک بھی باہر سے آئے، آریہ بھی باہر سے آئے. نسلی اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ اصل پہلے فلسطین میں کون لوگ آباد تھے، اصل کس کا وطن تھا فلسطین. تحقیق ہو رہی ہے تاریخ میں، اور یہاں کے اصل باشندے کون ہیں وہی اس کے حقدار ہیں. مختلف ادوار میں مختلف قومیں یہاں آتی رہی. سامی بھی آئے،
مسلمان بھی آئے، یہود بھی آئے، عیسائی بھی آئے. یہود کی بھی جو کیا ہے ان کی یادگاریں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. مسلمان مسجد اقصیٰ آپ جانتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادگاریں یہاں ہیں. یہ تینوں بھی اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں اور دستبردار ہونا نہیں چاہتے یہ لوگ. اور فرزند سرزمین کا نظریہ یہ ہے کہ زمین کس کی ہے؟ جو وہاں کے اصل باشندے ہوں، فلسطین ان کے وارث ہیں. یہ تصور. لیکن یہ خطہ ارض میں انسان اس وقت سے آباد ہے جب سے انسانی زندگی تاریخ کی روشنی میں آئی. یروشلم کی شمال مغرب میں واقع وادی نطوف کے وسطی حجری دور کے آثار خائمہ سے پائے ثبوت کو پہنچ چکے ہیں. یہ حجری دور عربی میں کہتے ہیں حجر مانے پتھر ہے، جیم رے، اسٹون ایج. وہ حجری دور سے ہی جو کیا ہے اس کے فلسطین کے آثار اور اس کی نشاندہی کے جو نقوش ہمیں مل جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں فلسطین کی تاریخ بتا رہا ہوں میرے بھائی، 3000 قبل مسیح میں یہاں سامی قوم آباد تھی. تاریخ میں ہے قوم سامی. 10,000 سال پہلے انسان یہاں آباد تھے. لوگ غاروں میں رہتے تھے. فلسطین کا ذکر ہو رہا ہے. لوگوں کا گزر شکار پر تھا. پہلے زمانے وہی حال تھا. قدیم زمانے میں اتنا جو ہتھیار وغیرہ نہیں تھے. لوگ شکاروں پہ، آبی جانوروں پہ یا جنگلی جانوروں پہ گزارا کرتے تھے. اور یہ لوگ غیر سامی تھے کیونکہ اپنے مردوں کو جلاتے تھے. غیر سامی ایک قوم کا نام ہے، ایک قبیلے کا نام ہے. اور یہ غیر سامی لوگ مردوں کو جلاتے تھے. اور آریاؤں کی رسم بھی یہی ہے. آریہ لوگ جب ہندوستان آئے، جب انتقال کرتے ہیں ان کے نسل میں، تو وہ ان کو جلاتے تھے، نظر آتش کرتے تھے لاشوں کو. سامی اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے. ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ طور طریقہ ہوتا ہے. سامی لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے. غاروں کے یہ مکی، ہورائٹ یا ہورم جو ایڈورڈ ماؤنٹین کے اجداد تھے، یہی لوگ کنعان و فلسطین کے اصل باشندے تھے. پرانی تاریخ بتا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. مصر کی یونیورسٹی میں، جامعہ ازہر میں یہ ریسرچ چل رہا ہے. تو ایسے مختلف جو کیا ہے نتائج تاریخی اعتبار سے اخذ کیے ہیں اور یہ تصورات آئے ہیں. لیکن غیر سامی اقوام کا وجود یہاں ہمیں ملتا ہے. 3000 قبل مسیح تک فلسطین میں غیر سامی آباد تھے جن کی طاقت عبرانیوں نے ختم کی. سامی لوگ تھے، حکومت بھی کرے، سلطنتیں قائم ہوئی. پھر عبرانیوں نے بھی آئے، انہوں نے ان کی حکومت کو ختم کیا. ایک طاقت آتی ہے، ایک طاقت ابھرتی ہے، ایک طاقت ختم ہوتی ہے نا بھائی. قبیلوں کی طاقت، نسلوں کی طاقت ماضی میں ہم دیکھتے ہیں. اور حضرت نوح کے صاحبزادے سام، یہ بھی ایک تصور آ گیا. سامی، سام کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام سے بھی منسوب ہیں. تاریخ میں اس طرح کے بھی جو کیا ہے نقوش ہمیں ملتے ہیں. جورو میں عربوں کے نام مختلف رہے ہیں اور سامی اصل وطن عرب تھا. سامیوں کا، سامی ایک قبیلہ، سامی ایک نسل کے قوم کے لوگ. اور عبرانی کو اسرائیلی اور یہودی کہا گیا. عبرانی علاقے فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے. عبرانی لوگ، عرب لوگ، یہود. تصورات کے مطابق عبرانی حضرت ابراہیم کے دور، یہ اس دور کے جو دارالحکومت تھی ہجرت کر کے کنعان یا فلسطین میں آ کر آباد ہوئے. حضرت موسیٰ سے 2000 سال قبل تہذیب و تمدن کا مرکز تھا. حضرت ابراہیم کی ہجرت کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ مشرق کے آنے والے خونخوار قبیلوں نے اس عظیم سلطنت کو تباہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا ہے، مشرق سے آنے والے جو خونخوار قبیلے تھے، اس دور میں قبیلوں میں بٹا ہوتا پورا سماج.
آپ عرب کا جائزہ لیں گے تو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی قبیلے تھے. قبیلوں میں بڑے سردار, ابو سفیان بڑا سردار, ابو جہل, ہاں بڑے یہ سردار تھے قریش کے قبیلوں کے. ایسا یہ قبیلوں کا, یہ ٹرائبس کا بڑا ایسا کیا ہے وہاں سلسلہ چلتا تھا, اور بڑے ایک دوسرے کے بڑے وہ تھے لوگ قبیلوں میں. اور تو کئی مرتبہ اس طرح سے سلطنت آئی, اجڑی, تباہ ہوئی, برباد ہوتے رہیں, اور پھر اس کا تجزیہ بھی ہوتا رہا. پھر بابل کی سلطنتیں آئیں, کنعان کا وہ حصہ جو بعد میں فلسطین کہلایا. یہ پھر اس کے بعد اس طرح سے یہ ایک فلسطین کی بڑی تاریخ ہے میرے بھائی. اور یہ آپ نے سنا ہوگا صلاح الدین ایوبی, ہاں وہ بھی جو صلیبی جنگیں لڑی ہیں تو وہ بھی فلسطین بہت بڑا مرکز تھا صلاح الدین ایوبی کا. پھر جغرافیائی لحاظ سے بھی فلسطین کی بڑی اہمیت ہے. فلسطین کا جغرافیہ تاریخی پس منظر 27,024 مربع کلومیٹر پہ مشتمل ہے. یہ دنیا کے شمالی حصے کے جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے. اس کے مشرق میں بحر روم, دیکھیے تھوڑا سا جغرافی پہ نظر ڈالیں آپ. اور شمال میں لبنان, آپ اخباروں میں روز پڑھتے ہیں آپ, شمال میں لبنان, شمال مشرق میں شام. یہ سب اسلامی مراکز تھے, مرکز تھے. شام, سیریا, ہاں صلی اللہ علیہ وسلم شام کے لیے تشریف بھی لگے تھے تجارت کرنے کے لیے, معلوم ہے آپ کو, حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا تھا تجارت کے لیے. شام, سیریا, انگلش میں سیریا کہتے ہیں شام کو, ملک شام. شام کا صدر مقام دمشق. دمشق بھی مذہبی اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے, تجارتی اعتبار سے, تہذیبی اعتبار سے بہت مشہور شہر ہے دمشق. اور اردو ادب میں کچھ داستانوں میں دمشق کا بھی جو کیا ذکر ہے شہر کا. ایک باغ و بہار ایک داستان ہے اردو میں, فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں یہ بیٹھ کر لکھی گئی ہے. اس میں بھی جو کیا ہے ان داستانوں میں بھی دمشق کا ذکر آیا. بڑا شہر ہے, تاریخی شہر ہے دمشق. اور مشرق میں اردن اور جنوب میں مصر واقع ہے. پورے قریب پورے کنٹریز ہیں, ایجپٹ ہے, اردن ہے, جارڈن, اردن. اور اس کا شمار مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہوتا ہے. فلسطین, مڈل ایسٹ, مشرق وسطیٰ. اور فلسطین جنوب کی جانب بحر احمر. یہ بحر احمر ریڈ سی جو وہاں تک جاتا, جدہ تک, جدہ کو بھی لگتا. 2012 میں جب میں حج کے لیے گیا تھا تو مکے سے جدہ گیا تھا میں, تو بالکل سٹی کو لگ کے ہے وہ سمندر ہو, بحر احمر, ریڈ سی ایسا. تو یہ بھی جو کیا ہے اس کے اطراف میں ہیں فلسطین کے بحر احمر. اور صحرائے سینائی, صحرائے سینائی فلسطین میں نخب نامی وسیع صحرا بھی ہے, ڈیزرٹ. یہ پورا جغرافیہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. اور جو صحرا سینا سے متصل ہے, مشہور پہاڑ ہے یہ سینا, معلوم آپ کو, یہ کوہ طور جو مشہور واقعہ ہوا ہے نا, اے موسیٰ تو مجھ کو نہیں دیکھ سکے گا. موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا تجلی, وہی واقعہ ہے سینا, سینائی. اکثر اردو شاعری میں تمام یہ مذہبی جو کیا ہے مضامین میں سینا, سینا, مصر, ایجپٹ, وہیں سے تو وہ لاتے ہیں سرما جو آنکھوں میں لگاتے ہیں نا, وہاں سے آتا سینا, کوہ طور سے متصل ہے, مشہور پہاڑ ہے. اور اس کی بلندی 1208. اسی طرح یہاں سے ہزاروں ہزمک, ہنر مختہ گزرتی ہیں. جنوب میں مشرق ہیں فلسطین بحر میت, ڈیڈ سی, اس کا ترجمہ ہے ڈیڈ سی بول تو بحر میت. یہ جارڈن میں ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آدمی اگر پانی میں گرتا ہے
تو ڈوبتا نہیں. بحر میت میں, ڈیڈ سی میں, یاد رکھو, تیرتے رہتا ہے اوپر ہی اوپر, اندر جاتا ہی نہیں وہ. زندہ آدمی ہو مردہ آدمی ہو, اوپر ہی رہتا ہے, اندر جاتا ہی نہیں. اکثر جب پانی میں لوگ جاتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں نا, یہ ڈوباتا ہی نہیں, اوپر ہی. پتہ نہیں اس کی, لوگ کہتے ہیں کوئی کھارا پانی ہے, نمکین ہے پانی اس کا. ڈیڈ سی میں, ڈیڈ سی بلکہ ہے, بحر مردار بھی کہتے ہیں آپ, بحر مردار, ڈیڈ سی. ہاں, قدیم زمانے میں فلسطین پر وقفے سے متعدد آزاد سلطنتیں قائم ہوتی رہیں. خود مختار سلطنتیں, آزاد سلطنتیں فلسطین پہ جو ہے حکومت کرتی رہیں, اور متعدد عظیم طاقتوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا. کئی طاقتیں, سیاسی طاقت, ہاں, مختلف جو خاندانوں کی طاقت, قبیلوں کی طاقت, ہاں, مختلف جو خاندان تھے ان کی طاقت جو کیا ہے حکومت کرتے رہی فلسطین پر. مصر, فارس, سکندر اعظم, رومن سلطنت, متعدد مسلم خاندان, صلیبی جنگیں, سلطنت عثمانیہ, برطانیہ, سب کے زیر نگی یہ علاقہ رہا. شوکت عثمانیہ آپ جانتے ہیں, ترکستان, ہاں, مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک, ان کی حکومت تو بہت وسیع تھی, اور کئی علاقے اس طرح سے زیر انگیز تھے. فلسطین بھی اس طرح سے ان مختلف خاندانوں میں, رومن کیا ہے حکومت سلطنت میں بھی جو کیا ہے یہ حصہ ان کے زیر نگی رہا. سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ بھی یہاں راج کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے برطانیہ, امریکہ, یہ سب لوگ یرغمال تھے. امریکہ پر بھی تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو میں, 1776 میں دوسرے علاقے کے لوگ اس کو حکومت کرتے تھے, لیکن 4 جولائی 1776 یا اس تاریخ کو امریکہ آزاد ہوا. اس وجہ سے 4 جولائی کو وہ یوم آزادی مناتے ہیں امریکہ والے, ورنہ اس سے پہلے کسی اور کی حکومت تھی امریکہ پہ, جیسا ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی. 15 اگست کو آپ جشن مناتے ہیں. 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا. تو اس طرح سے یہ پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا دور پورا, ایک پہ ایک حکومت کرنا, ایک پہ ایک ظلم ڈھانا. ہاں, یہ علاقہ میرا ہے, یہ علاقہ تیرا ہے, اس طرح کی جنگیں ہوتی رہی ہیں. اس دور میں ایسے اوزار نہیں تھے جیسا آج میزائل برسا رہے ہیں, جیسا آج کل جوہری بم برسا رہے ہیں, ویسے نہیں تھے اس دور میں. ہاں, اس دور میں کچھ الگ انداز تھے جنگ لڑنے کے, اس کے ہتھیار, اس کے وسیلے جنگوں کے. اور اس طرح سے مغربی کنارہ غازہ کی پٹی میں فلسطین تقسیم ہو گیا. آخرکار 1948 سے فلسطین اسرائیل مغربی کنارہ غازہ کی پٹی میں منقسم ہو گیا. 1948. اب آپ کو بتاتا ہوں, 1948 سے یہ فلسطین کا وجود, اسرائیل کا وجود ہمیں دکھائی دیتا ہے, ورنہ اس سے پہلے اسرائیل کا وجود نہیں تھا. اس سے پہلے ہٹلر نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہودیوں کو جمع کر کے افریقہ میں لے آ کر بسا دیا جائے. مگر ہٹلر کی تجویز کو لوگ نہیں مانے. ہٹلر کا یہی تھا پلان کہ یہ لوگ جہاں بھی ہو شر پھیلاتے ہیں, یہودی لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں, لہذا ان کو افریقہ ہے نا, ڈارک کانٹیننٹ, وہاں لے آ کے وہاں بسا دیں گے ان کو. لیکن امریکہ نہیں مانا. امریکہ کیا کیا کہ ان لوگوں کو دنیا کے مختلف علاقوں سے لا کر فلسطین کے بازو وہاں آباد کر دیا. 1948, یہ ڈیٹ یاد رکھو آپ, 1948. اور حکومت بھی وہ, ملک بھی وہ تسلیم کر لیا گیا اسرائیل کا. تو 1948 سے کیا ہے اب وہاں, ہاں, اسرائیل ملک آباد ہو گیا یہودیوں کا, اور شہر القدس فلسطین کا دارالحکومت ہے. یہ یہودیوں, مسیحوں, مسلمانوں کے نزدیک مقدس ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی. اس طرح سے ہجرتیں بھی ہوتی رہی ہیں, مقام چھوڑ کے دوسرے مقام جانا, اپنا تبلیغ کا کام کرنا, اس طرح کی ہجرتیں پیغمبروں کے دور میں بھی ہوتی رہی جناب. اور 620
ईस्वी में हुजूर जिब्रील अमीन की रहनुमाई में मक्के से तशरीफ़ ले गए। ये डेट याद रखो, 620